السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے اور مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں، نقصانات اور اس انداز کی چیزوں کو دور کرنے کے لیے کئی اسباب اپناتے ہیں۔ ان میں ایک ذریعہ تعویذات، ڈوری، کڑے، منکے، اس انداز کی چیزیں ہوتی ہے۔ کوئی اگر شفا یابی کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے، برکت حاصل کرنے کے لیے، آئندہ آنے والی مصیبت، حادثات سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کا دھاگا، تعویذ، ڈوری، پیتل کے یا مخصوص اعتقاد کے ساتھ چھلے عقیدت سے جو پہنے جاتے ہیں، اس انداز کی جو بھی چیزیں، چاہے وہ گلے میں لٹکائے یا بازوؤں میں باندھ لے یا کمر پر باندھ لے یا انگلیوں میں لگا لے یا کلائیوں میں باندھ لے، کوئی بھی قسم کا کسی بھی چیز ہو، اسے عربی میں تمیمہ کہا جاتا ہے، جسے ہم اردو میں تعویذ کہتے ہیں۔ دیکھیے، تعویذ پہننا بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ پر بھروسے کے خلاف ہے، کیونکہ تعویذ کے اندر نہ کوئی نفع کی صلاحیت ہوتی ہے نہ نقصان کی صلاحیت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکائی، اللہ تعالیٰ اسے مکمل نہ کرے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے والوں کے لیے ایک معنی میں بدعا کیے کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے وہ پہنے انہیں فائدہ نہ دے۔ یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور روایت میں یہاں تک کہا گیا: من تعلق شیئا وکل الیہ۔ ترمذی کی روایت ہے، کوئی اگر کوئی بھی چیز لٹکائے، چاہے وہ تعویذ ہو پیپروں پر لکھی ہوئی، یا ڈوریاں ہو لال، پیلے، اودے، نیلے، یا کوڑی یا منکے ہو، یا گھروں پر گھوڑے کی نال ہو، یا نیمبو یا مرچیاں، یا کوئی بھی چیز ہو، گھروں میں، دکانوں میں، یا انسان کے جسم پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے انسان لگاتا ہے، یا تعویذ پہنتا ہے، یا مخصوص قسم کے تار، دھات کے کڑے وغیرہ پہنتا ہے، ایسی چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی اگر کوئی بھی چیز لٹکاتا ہے اس نیت کے ساتھ، اس کو اسی پر لوٹا دیا جاتا، یعنی اللہ پر جو بھروسہ ہونا ہے وہ ختم ہو جاتا، اسی پر بھروسہ کرنے لگتا، اسی کے حوالے کر دیا جاتا۔ اب بتلائیے، دھاگے میں کیا صلاحیت ہو سکتی، تار میں کیا صلاحیت ہو سکتی، بھلاووں، نیمبوؤں، ناریلوں میں کیا صلاحیت ہو سکتی۔ لوگ نئے گھر میں جب جاتے تو ناریل باندھتے ہیں، دکانوں کے سامنے ناریل پھوڑتے یا باندھتے ہیں، یا مخصوص قسم کے تغرے لگاتے ہیں برکت کی امید کے لیے۔ اسی طریقے سے اپنے جسموں پر کئی چیزیں باندھ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر نفع و نقصان کی نیت سے اگر کیے جائے تو گویا کہ اعتقادی طور پر یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح درجے کی حدیث ہے، من تعلق تمیمتا فقد اشرک۔
جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. کوئی بھی تعویذ، کسی بھی قسم کی تعویذ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تابعین تعویذ کے سلسلے میں، چاہے وہ قرآن پر مشتمل ہو یا غیر قرآن، کسی چیز کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بیمار ہو جاتی ہیں اور اسی میں وہ ایک دھاگا باندھ لیتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ شفا کی نیت سے یہ باندھی گئی، میں نے باندھ لی ہوں. تو فرماتے ہیں نکال دو، یہ نکال کر پھینک دو، اور توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان آل عبداللہ اغنی عن الشرک، کہ آل عبداللہ ابن مسعود کا خاندان شرک سے پاک ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطولا شرک، یقیناً غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذات اور منتریں، منکے وغیرہ، یہ تمام چیزیں شرک ہے. تو اس واقعے سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے. پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع حاصل کرنے کے جائز ذرائع بھی بتائے. اثرات سے بچنا ہے تو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کیجیے، آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے. بیمار ہو گئے، دعائیں بتلائی گئی، اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیجیے. نظر بد کا ڈر ہے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے. برکت نہیں آ رہی گھر میں، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے. کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کثرت سے استغفار کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، نمازوں کے ذریعے مدد طلب کیجیے اللہ سے. لیکن ایسی چیزوں کو، مسنون چیزوں کو چھوڑ کر تعویذوں، ڈوریوں، گنڈے، پلیتوں، ناریلوں، نیمبوؤں اور جانوروں کے بال یا جانوروں کے ناخنوں کو اگر ہم نفع کا ذریعہ سمجھ گئے تو اس سے بڑی اعتقادی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے اور شیطان اسی میں لگا دیتا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہی سے اپنے جسم پر جتنے بھی اعتقادی طور پر نفع کی نیت سے دھاگے، ڈوریاں، تعویذات، کڑے جو بھی باندھ لیے ہیں آج ہی اتار دیجئے، شرک سے پاک ہو جائیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کوئی چیز پہنا ہوا ہے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، کہ یہ فوراً نکال کر پھینک دو، یہ تمہاری کمزوری کو اور بڑھائے گی. اگر اسی اعتقاد کے ساتھ یہ پہنے ہوئے تمہاری موت آ جائے، کبھی تم فلاح نہیں پاؤ گے، کامیابی حاصل نہیں کرو گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ ہی پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنائے اور اللہ ہی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تعویذوں، گنڈوں، پلیتوں سے اللہ تعالی ہم تمام کو دور رکھ، محفوظ فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.